اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، یعنی ایک بزنس مین کا واقعہ، ایک تاجر کا واقعہ جو تہران سے تھا اور فائنینشیلی مشکلات کا شکار تھا، یعنی بزنس میں اس کے لاس ہو رہا تھا، بالکل بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اور اتنا وہ فقر کا شکار ہو گیا، اتنا فقیری کا شکار ہو گیا کہ ایک بارگی وہ اپنے گھر سے نکلا، یعنی جب اس کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں تھا، تو ایک بارگی وہ گھر سے نکلنے لگا، بڑا توسل کیا، 40 days 40 دن اس نے توسل کیا، عبادتیں کی، دعائیں مانگی، اور جب وہ 40 دن توسل اس نے کیا، جب 40 days اس کے مکمل ہوئے، جب 40واں دن آیا، جب اس کی حالت چینج نہیں ہوئی تو اپنے گھر سے ناراضگی کی حالت میں نکلنے لگا۔ تو ایک بار کی اس کی زوجہ نے اس کو روکا، اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہم کیا کھائیں گے، اور پیسے بھی نہیں ہے کہ میں باہر جا کے کھانے پینے کی چیزیں خریدوں۔ اب اس تاجر کے پاس 5 تومان تھی، اس نے 4 اپنی زوجہ کو دیے اور 1 اپنے پاس رکھا۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ 4 تومان تو بہت کم ہے، تو کہا کہ فی الحال اس سے گزارا کر لو۔ اب وہ تاجر گھر سے نکلا اور اس نے قرض لیا۔ جب واپس گھر آیا، جب دسترخوان پہ بیٹھا کھانا ہی کھا رہا تھا کہ ایک بارگی دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ اوپن کیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور شخص سے کہا کہ دیکھو آپ کو فلاں جگہ پہ کھانے پہ بلایا ہے۔ جب وہ تاجر وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، روایت پہ اس کا نیم نہیں لکھا، ایک بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سب لوگوں نے کھانا کھایا اور اس عالم دین کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے، سب لوگوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد اس عالم دین نے گفتگو شروع کی کہ نجف میں ایک طالب علم تھا، مالی طور پر مشکلات کا شکار تھا، اور وہ سید تھا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ 40 دن امام زمانہ کو عریضہ لکھو تو حالت تبدیل ہو جائیں گی، یعنی امام زمانہ ہماری ہیلپ کریں گے۔ تو جب اس نے، اب وہ عالم دین کہتے کہ جب اس تاجر نے یہ کیا عریضہ لکھا، جب 40واں دن آیا، وہ طالب علم سید گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اکیلا رہتا تھا۔ ایک بارگی اس طالب علم کو آواز آئی، سید حسن، یعنی اس کا نام سید حسن تھا، تو اسے آواز آئی، تو ایک بار کی اس نے کہا کہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، ایسے ہی میرا وہم ہوگا۔ پھر سے دوبارہ آواز آئی، سید حسن۔ اب وہ طالب علم کہتا ہے کہ آواز تو مجھے ہی آ رہی لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، شاید یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ جب تیسری مرتبہ اس کو آواز آئی کہ سید حسن تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے احوالات سے بے خبر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں تمہاری خبر ہے، ہمیں تمہاری خبریں پہنچتی ہے، ہم تمہارے احوال سے باخبر ہیں۔ کہا بس صرف یہ آواز آنی تھی کہ وہ طالب علم کہتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان آ گیا، اور اس دن کے بعد سے میں اپنی مالی معاملات میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی مالی طور پر پریشان ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
ہمارے پاس راستے موجود ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے توسل کریں. ہمارے پاس ہمارے امام ہیں. عزیزو، اگر ہم امام زمانہ کو 40 days عریضہ لکھیں گے تو یقیناً وہ امام ہماری ہیلپ کریں گے. لیکن عزیزو، ہم کیوں اپنے امام کو عریضہ نہیں لکھتے؟ اگر کبھی ہم مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے عزیز و اقربا سے فون پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو نا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یعنی ہم دل کی بات اسے شیئر کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا روحانی باپ جسے کہا گیا ہے، کسے کہا گیا ہے؟ امام زمانہ کو نا. تو جسے ہم اپنا روحانی باپ کہتے ہیں، ہم کیوں اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کرتے؟ امام زمانہ کو عریضہ لکھے، گفتگو کرے امام سے، روز ایک وقت معین کرے کہ 10 منٹ یا 5 منٹ اپنے امام سے بات کریں گے. امام سے کہیں گے کہ مولا یہ مشکل ہے، آپ کو ہی حل کرنا ہے. آپ دیکھیے عزیزان محترم، اگر ہم ایسا کریں گے نا تو دیکھیے کہ کتنی جلدی جو ہماری مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.